السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک نہایت ہی اہم حدیث مبارکہ کی بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک سچے مسلمان کی حقیقت اور تعریف کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں جناب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ایک حقیقی اور سچے مسلمان کی تعریف کا پتہ چلا۔ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہو، سارا مہینہ روزے رکھتا ہو اور ہر سال حج پہ جاتا ہو، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہو، بلکہ ایک سادہ سی تعریف ارشاد فرما دی کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، حج کرتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، گلی محلے اور بازار کے اندر، اپنی دوران ڈیوٹی اور ملازمت کے اندر وہ اپنی زبان اور ہاتھ اس کے محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی زبان سے لوگوں کی تکلیف اور دل آزاری ہو رہی ہے، تو یہ سچا اور حقیقتاً مسلمان نہیں ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ معاشرے کے اندر زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، چغلی نہ کی جائے، بہتان نہ لگایا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ ہم تو چلتے چلتے دل سے، زبان سے ایک بات کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارا آج کل دستور دنیا کا چل رہا ہے، لیکن اگلے بندے کا دل ٹوٹا اور جس کا ہم نے دل توڑا ہے، اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کیا ہے؟ اگر آپ محلے میں ہیں تو پڑوسی کی عزت، جان، مال آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ اگر آپ خاندان کے اندر ہیں تو خاندان کے اندر ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس کی گفتگو کی وجہ سے خاندان کے اندر کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا سکون برباد ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے۔ زبان کے اندر ایسی مٹھاس اور زبان کے اندر ایسی شرینی ہونی چاہیے، ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ بندہ اگلے بندے کو اپنا بنا لے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز وہ زبان ہے کہ زبان سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور دوسرا فرمایا ہاتھ سے بھی مار پیٹ سے پرہیز کرنا، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے گریبان تک نہ لے کے جانا اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ تو یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو اگر بندہ محفوظ کر لے تو یہ حقیقتاً مسلمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرا امتی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی۔ نمبر ایک زبان جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یہ زبان کا ٹکڑا، اس کی حفاظت کی ضمانت، اور دوسری چیز شرمگاہ۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس لیے زبان کا استعمال بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم میرے بھائیوں نہیں بھرتا، اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو زبان کی وجہ سے جنہوں نے دوسروں کی دل آزاری کی ہوگی وہ جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام اکثر اپنی زبانوں کو پکڑ کر یوں فرمایا کرتے تھے اے زبان کاش تو گوشت کا ٹکڑا ہوتی، تیرے اندر حرکت نہ ہوتی، تیری حرکت سے ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی تباہی اس کی زبان کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تابعین میں سے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، زبان، ہاتھ اور دل۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ جو حفاظت کی ضرورت ہے وہ زبان کی ہے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقی اور سچے مسلمان کی تعریف بیان فرما دی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم بھی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت فرمائیں، معاشرے کے اندر کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔